اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے ایک تحقیقی مقالہ کیسے لکھا جائے۔ تحقیقی مقالہ ایک ایسے ڈاکومنٹ کو بولتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا ریسرچ ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، ریسرچ کی فائنڈنگز کیا ہیں، کیا نتائج برآمد ہوئے، ریسرچ کس طرح سے کارآمد ہو سکتی ہے۔ تحقیقی مقالے کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے کہ ایک تھیسس یا ڈیزرٹیشن ہے، جیسے کسی ریسرچ جرنل میں آرٹیکل چھاپنے کا کام ہوتا ہے، یا کسی کانفرنس میں پیپر پڑھنے کا کام ہوتا ہے۔ میری آج کی گفتگو کا فوکس کسی ریسرچ جرنل میں جب ہم آرٹیکل تیار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہوگا۔ ریسرچ جرنل کے بارے میں سب سے پہلے سمجھیے، ریسرچ جرنلز یا تحقیقی جرائد ایک ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ریسرچر اپنے کام کو پبلش کر کے اس کو محفوظ بھی کرتا ہے اور ریسرچ جرنلز کے ذریعے سے دوسرے پڑھنے والوں تک یا ریسرچرز تک اپنی بات کنوے بھی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ریسرچ جرنل پبلش ہو رہے ہیں۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں سب سے زیادہ ریسرچ آرٹیکلز امریکہ اور چائنا میں پبلش ہو رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں بھی بعض اچھے ریسرچ جرنلز ہیں مختلف شعبہ زندگی کے۔ تو ہم بطور طالب علم یا بطور محقق ان جرنلز کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تو اپنے مضامین ان میں شائع کرا سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک اچھا مقالہ یا ایک مضمون کسی جرنل کے لیے کیسے لکھا جائے۔ سب سے پہلی گائیڈ لائن اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ اس جرنل کی ویب سائٹ پہ جائیے اور مضمون سبمٹ کرانے کے لیے جو گائیڈ لائنز دی ہیں اس جرنل نے انہیں غور سے پڑھیں۔ اس میں وہ اپنی شرائط بتاتے ہیں، ورڈ لمٹ بتائیں گے، فونٹ سائز بتائیں گے، لینگویج کے بارے میں بات کریں گے، فارمیٹ اور سٹائل کے بارے میں بات کریں گے، اپنا ایریا بتائیں گے کہ کون کون سے ٹاپکس یا کنٹینٹس وہ جرنل کور کرتا ہے۔ ان گائیڈ لائنز کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی ریسرچ کا فیصلہ کریں گے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ریسرچ شروع کرنے سے پہلے ہی اگر وہ گائیڈ لائنز دیکھ لی جائیں تو کسی خاص جرنل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریسرچ کا کام کیا جائے تو بعد میں اسے پبلش کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ اب ریسرچ کا کام کیسے کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایک یا ایک سے زیادہ ریسرچ آرٹیکلز لکھے جائیں، تو سب سے پہلا کام اس میں ٹاپک کی تلاش ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ریسرچر جو اپنے فیلڈ میں چیزیں پڑھتا رہتا ہے، اپنے فیلڈ کے نالج سے اپڈیٹ رکھتا ہے اپنے آپ کو، وہ بڑی آسانی سے اس تک پہنچ جاتا ہے کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جو ریسرچیبل ہیں، ایسے کون سے ٹاپکس ہیں کہ جن کو اپنی ریسرچ کا حصہ بنایا جائے۔ سب سے بڑا سورس جس سے پتہ چلتا ہے کہ ریسرچ میں گیپس کہاں ہیں وہ خود لٹریچر ہے۔ لٹریچر پڑھیں اور وہاں سے ٹاپک آپ کے ذہن میں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سورسز ہیں اس میں کانفرنسز ہیں، ڈسکشنز ہیں، کلاس لیکچرز ہیں، یا جنرل جو ریڈنگ ہیبٹ ہوتی ہے انسان کی، اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں، یا کسی فیلڈ سے متعلقہ جو مسائل ہیں، کسی فیکٹری میں کون سی رکاوٹ ہے، کون سی ایسی مشین ہے کہ جو مہنگی پڑتی ہے، کون سی ایسی مشین ہے جو کام میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایریا آف اسٹڈی کیا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے اس ایریے سے واقف ہونے کے بعد ٹاپک تلاش کر سکتے ہیں۔ اب اس ٹاپک کو آپ ایک ریسرچ ٹاپک بنائیں گے اور اس پر ریسرچ شروع کریں گے۔ تو جب مرحلہ آئے گا مقالہ لکھنے کا یا مضمون لکھنے کا
تو کسی ریسرچ جرنل کے لیے مضمون عام طور پر ٹائٹل اور سب ٹائٹل سے شروع ہوتا ہے. ٹائٹل کے بعد آپ اس میں آتھر کا نام، آتھر کی افیلیشن لکھتے ہیں. آتھر کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رہے کہ ہر وہ شخص آتھر بن سکتا ہے جس کی کسی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوشن اس ریسرچ میں ہے، اس نے اس ریسرچ کے لیے کچھ کام کیا ہو اور اس کی جو انٹلیکچول رسپانسبلٹی ہے وہ اٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو. ایسے تمام افراد کہ جن سے آن پیمنٹ کام لیا جاتا ہے، جیسے ڈیٹا کلیکشن کے لیے اسسٹنٹس ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹا انالیسس کے لیے ہیلپ لی جاتی ہے، جیسے زبان کی درستگی کے لیے ہیلپ لی جاتی ہے، تو آن پیمنٹ کام کرنے والے آتھر کا درجہ اختیار نہیں کرتے عام طور پر. تو اس بات کا دھیان رہے کہ آتھر کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. آتھر کے نام کے ساتھ ساتھ اس کی افیلیشن جس ادارے سے منسلک ہے اس ادارے کا نام لکھا جاتا ہے. آتھر ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ان کے ای میلز یا ان کی کانٹیکٹ انفارمیشن لکھی جاتی ہے. ایک ایبسٹریکٹ لکھنا ہوتا ہے ریسرچ آرٹیکل میں. ایبسٹریکٹ عام طور پر دو اقسام کا ہوتا ہے. یا تو وہ ڈسکرپٹیو یا پیراگرافک ہوگا کہ ایک پیراگراف کے اندر بس سینٹنسز لکھتے چلے جائیں، اور دوسری قسم کو سٹرکچرڈ ایبسٹریکٹ کہتے ہیں کہ جس میں چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنی ہوتی ہیں. آبجیکٹیوز کی ہیڈنگ ہوگی، میتھڈ کی ہیڈنگ ہوگی، فائنڈنگز کی ہیڈنگ ہوگی، کنکلوژن کی ہوگی. تو 4-5 ہیڈنگز میں وہ ایبسٹریکٹ لکھا جاتا ہے. تو اصول پھر وہی ہے کہ جنرل کی پالیسی دیکھ لی جائے کہ جنرل کو ڈسکرپٹیو ٹائپ کا ایبسٹریکٹ چاہیے یا وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سٹرکچرڈ ایبسٹریکٹ بنانا ہے. تو جرنلز ہماری ہیلپ کرتے ہیں. ایک اور چیز جو کسی ریسرچ آرٹیکل کا حصہ ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ کے فوری بعد وہ آتی ہے، وہ ہیں کی ورڈز. عام طور پر 4 سے 5 کی ورڈز کسی ریسرچ آرٹیکل میں شامل کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل کی مین باڈی آ جاتی ہے. مین باڈی عام طور پر ہیڈنگ سے شروع ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی یا انٹروڈکشن سے. تو بیک گراؤنڈ یا انٹروڈکشن میں موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، موضوع کی کیا اہمیت ہے، موضوع کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور اگر کچھ اس کی ٹائپس یا کائنڈز ہیں تو ان کا تعارف کرایا جاتا ہے. کانٹیکسٹ کا بتایا جاتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں، کس جغرافیکل ایریا میں یا کسی خاص پاپولیشن پہ اسٹڈی کی جا رہی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن کے سیکشن میں اس اسٹڈی کی ایک سمری بھی پیش کر دی جاتی ہے کہ کون سا میتھڈ یوز کیا اور یہ اسٹڈی کی گئی. دوسرا حصہ آرٹیکل کا عام طور پر آبجیکٹیوز یا ریسرچ کویشچنز پر مبنی ہوتا ہے. آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ ٹو سے شروع کر کے ساتھ ایک ورب کا اضافہ کر کے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا ہمارے سامنے تھا اچیو کرنے کے لیے. اور آبجیکٹیو سے ملتے جلتے ہی ریسرچ کویشچنز ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ان کی لینگویج کویشچن کی شکل کی ہوتی ہے، ہر جملے کے آخر میں کویشچن مارک ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا ہے یا ہائپوتھیسس یا تھیسس اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو اس کو ریسرچ آرٹیکل کے حصے کے طور پر وہاں پہ درج کیا جاتا ہے. اگلا حصہ کسی آرٹیکل کا لٹریچر ریویو کہلاتا ہے. اسٹڈیز جو ریلیونٹ ہیں، جو پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی ہیں، ان کی ایک سمری پیش کی جاتی ہے. ایک لاجیکل فلو میں اسٹڈیز کا آپس میں ایک ریلیشن شپ قائم کیا جاتا ہے. تو لٹریچر ریویو اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں سے ریسرچ گیپ نکل آئے. اب جب گیپ نکل آتا ہے تو اگلا حصہ کسی ریسرچ آرٹیکل کا پرابلم سٹیٹمنٹ کہلاتا ہے. پرابلم سٹیٹمنٹ ایک مختصر الفاظ میں ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں اویلیبل نالج اور گیپ اور فیوچر میں کیا ہونا چاہیے اس پر بات ہوتی ہے. اگلی چیز کسی ریسرچ آرٹیکل کی میتھڈز کا سیکشن ہوتا ہے. تو اس سیکشن میں سب سے پہلے تو ریسرچ ڈیزائن بتائیں، کوانٹیٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو ہے، مکسڈ ہے، کون سا یوز کیا،
اس کے بعد وہ میتھڈ بتائیں، سروے ہے، ایکسپیریمنٹ ہے، فینومینالوجی ہے، کیس اسٹڈی ہے یا کچھ اور ہے۔ اس کے بعد جو پاپولیشن ہے، سیمپل ہے، سیمپلنگ اسٹریٹجی کیا تھی، سیمپل سائز کیا تھا، ڈیٹا کلیکشن میتھڈ کیا تھا، ڈیٹا کلیکشن انسٹرومنٹ کیا تھا، انسٹرومنٹ خود بنایا، بنا بنایا لیا، اور اگر خود بنایا تو اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کی بات ہونی چاہیے اس میں۔ اسی طرح سے جو ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں، ایتھیکل ایشوز ہیں، ان کو یہاں بتانا ہے۔ ڈیٹا اینالائز کیسے کیا اس کی بات ہونی چاہیے۔ تو ڈیزائن اینڈ میتھڈز کا سیکشن جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ریزلٹس کا سیکشن شروع ہوتا ہے۔ ریزلٹس میں جو فائنڈنگز ہیں ان کو ریسرچ کویسچنز یا آبجیکٹیوز کے حساب سے، یا اگر ہائپوتھیسس بنائے ہوئے ہیں تو ان کی ترتیب سے دیا جاتا ہے۔ ایک ڈسکرپٹیو سٹائل ہوتا ہے، پیراگرافس میں لکھا جاتا ہے، اور کسی آرٹیکل کا یہی وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ٹیبلز اور گرافس اور کوئی پکچرز وغیرہ زیادہ تعداد میں آتی ہیں۔ تو ٹیبل میں انفارمیشن کو خاص طریقے سے دیا جاتا ہے اور پھر اس انفارمیشن کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ ایک ٹیبل میں جو چیدہ معلومات ہوتی ہیں یا جو سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں ان پر پیراگراف میں بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سیکشن ہوتا ہے اسے ہم ڈسکشن یا انٹرپریٹیشن کا سیکشن کہتے ہیں۔ اس سیکشن میں ہم ریزلٹس پر ڈسکشن کرتے ہیں یا ان کی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں کہ ہماری کون سی فائنڈنگز ہیں جو پچھلی فائنڈنگ سے سملر ہوئیں، کون سی فائنڈنگز ہیں کہ جن میں ڈفرینسز آئے، سملیرٹیز اور ڈفرینسز کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پرانے لٹریچر کو ساتھ ساتھ ہم کمپیئر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری ریسرچ کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ امپلیکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ نالج میں کیا اضافہ کیا، ہماری ریسرچ کی اسٹرینتھس کیا ہیں کہ ہم نے شاید کوئی نیا میتھڈ یوز کیا ہوگا۔ امپلیکیشنز میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی پالیسی یا پریکٹس کے لیے یا سوسائٹی کے ایز اے ہول اس ریسرچ نے کیا فائدہ پہنچایا۔ ڈسکشن کے سیکشن میں فیوچر میں کیا ریسرچ ہونی چاہیے اس کے لیے ریکمنڈیشن بھی دی جاتی ہیں۔ فیوچر میں ریسرچر خود سے ریسرچ کرے یا دوسرے ریسرچرز کو انوائٹ کرے کہ وہ اس ٹاپک کو آگے کیسے لے کے جائیں۔ تو موجودہ ریسرچ میں ایسے کئی نکات آ جاتے ہیں کہ جس پر فیوچر میں ریسرچ ہونی چاہیے۔ تو یہ سجیشنز یا ریکمنڈیشن اس حصے میں دی جاتی ہیں۔ ایک اور چیز کہ جس کو ڈسکشن سیکشن کا حصہ بنایا جاتا ہے اسے ہم لمیٹیشنز آف دا اسٹڈی بولتے ہیں۔ لمیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچر کے پلان میں وہ کام شامل تھا لیکن وہ اس کو کسی وجہ سے کر نہیں پایا اور اس کی وجہ سے ریسرچ کے اوپر کچھ منفی اثرات مرتب ہوئے، تو اس کو لمیٹیشنز بولتے ہیں۔ تو پوری ایمانداری کے ساتھ ریسرچر کا یہ کام ہے کہ وہ لمیٹیشنز کا تذکرہ کرے۔ اس میں ایک اور سیکشن ڈسکشن کے بعد اسے ہم کنکلوژن کہتے ہیں۔ کنکلوژن لکھنے کے لیے ریسرچر کو چاہیے کہ ایک چھوٹی سی سمری بیان کرے سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو میجر فائنڈنگز ہیں ریسرچ کی کہ آخر کار اس ریسرچ میں سے نکلا کیا، اس کو ایک دو پیراگرافس میں بیان کر دے۔ کنکلوژن کا حصہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے کوئی بڑا حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک ریسرچ آرٹیکل میں ریفرنسز کی لسٹ دی جاتی ہے۔ ریفرنسز کی لسٹ وہ تمام مٹیریل کو کور کریں گی کہ جو ریسرچر نے آرٹیکل کے باقی حصوں میں سائٹ کیا، لٹریچر ریویو میں، انٹروڈکشن میں یا ڈسکشن یا ریزلٹس وغیرہ میں، ان تمام سورسز کی ایک لسٹ پرووائڈ کرے گا۔ اور آخری حصہ اگر ضرورت محسوس ہو تو اسے ہم اپینڈسز یا اپینڈکس کہتے ہیں کہ اگر اسے کہا جائے یا جگہ موجود ہو جرنل کے اندر تو اپنا کوشچنر ساتھ لگا دے، اپنی کوئی آبزرویشن شیٹ ساتھ لگا دے، یا کوئی لیٹر وغیرہ، کوئی کور لیٹر جسے ہم کہتے ہیں، یا اس نے کوئی اگر انسٹرومنٹ کہیں سے لیا تھا تو اس کا اپروول لیٹر ساتھ لگا دے۔ تو اس طریقے سے ایک ریسرچ آرٹیکل مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح سے ایک جرنل آرٹیکل اپنے مختلف حصوں کی بنیاد پر لکھا جاتا ہے۔
بعض دیگر باتیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ لینگویج ہے، تو لینگویج کے لیے کچھ مینولز بنے ہوتے ہیں، وہاں سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، جیسے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا APA اسٹائل مینول ہے، اسی طرح سے MLA ہے ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن کا، اور دوسرے جو ہیں وہ اس میں شکاگو ہے، ٹرابین ہے، تو ڈیفرنٹ پبلیکیشن یا اسٹائل مینول بنے ہوتے ہیں، ان سے ہیلپ لینی ہوتی ہے۔ وہ مینول ہمیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ انگریزی لکھتے ہوئے امریکن انگلش ہوگی یا برٹش ہوگی، اسی طرح سے ایبریویشنز کیسے دینی ہیں، ہیڈنگز کیسے دینی ہیں، ٹیبل کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے، اور گراف یا فگر کیسے دینی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر میں جو ریفرنسز دینے ہیں وہ کس فارمیٹ میں دینے ہیں۔ تو لینگویج کے ساتھ ساتھ فارمیٹ کا لحاظ رکھنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔